جواب میں کہا کہ میں نے اس جگہ غرور و تکبر کیا جہاں متقی اور پرہیزگار لوگ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ذلیل و رسوا کیا اور آج تم میرا حال دیکھ رہے ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم سبق سیکھ رہے ہیں یا جو موضوع ہم لے رہے ہیں، آپ یوں سمجھے کہ آج جو ہمارا سبق ہے وہ خود کو تکبر سے بچانا ہے، غرور سے بچانا ہے، کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھیں، یہ درست نہیں ہے۔ غرور و تکبر نے بڑوں بڑوں کو برباد کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ بلکہ یہ حدیث پاک اس میں مکاشفۃ القلوب میں یہ حدیث موجود ہے، جی ہاں۔ چنانچہ اس حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں دائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا یا نہیں کھا سکتا یا نہیں طاقت رکھتا۔ تو اس نے جو یہ جواب دیا تھا نا، یہ عذرائے تکبر دیا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو طاقت نہیں رکھے گا؟ اس شخص کو دائیں ہاتھ سے سیدھا ہاتھ سے نہ کھانے میں تکبر رکاوٹ بنا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ بھی ارشاد فرما دے کہ ٹھیک ہے پھر سیدھا ہاتھ نہیں۔ تو ہوا یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرما، اس کے بعد کبھی بھی وہ اپنا سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کر سکا۔ تکبر اس کو لے ڈوبا۔ یہی آج ہمارا موضوع ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ انسان کو دنیا میں پھوپھا کام نہیں آتی۔ ہم بڑے عجیب و غریب انداز سے، یعنی تکبر و غرور جو ہے نا، یہ بڑے مختلف انداز سے آتا ہے۔ عبادت کے ساتھ بھی تکبر غرور آتا ہے کہ میں تکبر یعنی خود کو دوسروں سے بہتر جاننا اور دوسرے کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے، تب بھی وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ، اور جو علم حاصل نہیں کر رہا ہوتا ہے، عبادت نہیں، کہ اس کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے بکثرت گناہ تھے، یعنی گناہ گار شخص تھا۔ کہا جاتا ہے مطلب بہت گناہ گار تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنے گناہوں سے پریشان کیا ہوا تھا۔ اتنا گناہ گار اور تکلیف دینے والا، تنگ کرنے والا وہ شخص تھا۔ ایک مرتبہ اس کا ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا جسے بنی اسرائیل عابد کہا کرتے تھے۔ وہ بڑا عابد کہا جاتا تھا، یعنی عبادت گزار تھا۔ اچھا، اس عابد کے سر پر یعنی عبادت گزار کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا تھا۔ جب اس گناہ گار نے اس عابد کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا، میں بنی اسرائیل کا بدبخت ترین شخص ہوں، برا آدمی ہوں، اور یہ بنی اسرائیل کا عابد ہے، عبادت گزار شخص ہے۔ اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ وہ عابد کے پاس، یعنی اس عبادت گزار جو شخص مشہور تھا، اس کے پاس جا کر وہ بیٹھ گیا۔ عابد کے دل میں خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا عابد ہوں، اور یہ بنی اسرائیل کا بدبخت گناہگار آدمی یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھ گیا، یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے بہت شرم محسوس ہوئی، اور اس بدبخت سے کہا یہاں سے اٹھ جا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس زمانے کے نبی پر وحی فرمائی کہ ان دونوں کو نئے سرے سے عبادت شروع کرنے کا حکم دیجئے،
کیونکہ میں نے بدبخت کو بخش دیا ہے اور عابد کے سارے اعمال میں نے برباد کر دیے، اعمال میں نے برباد کر دیے۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ بادل کا ٹکڑا عابد کے سر سے ہٹ کر وہ شخص جو اس عاجزی انکساری کرتا وہ اس کے پاس گیا تھا، جو بنی اسرائیل نے بدبخت کہلاتا تھا، وہ بادل کا ٹکڑا عابد کے سر سے ہٹ کر اس کے سر کے اوپر سایہ کرتا ہوا چلا گیا۔ تو پتہ چلا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ غرور و تکبر یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ علم، عبادت، حسن، دولت، تعلقات، اور ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب لینگویج اسٹائل جو ہے نا، وہ بھی اپنے اندر ایک تکبر کی بو لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہیں گے کہ یہ متکبر آدمی ہے، ہم کسی کو تکبر کا حکم نہیں لگاتے، لیکن تکبر دل کا ایک مرض ہے۔ آپ اپنے اندر دیکھیں، میں اپنے اندر دیکھتا ہوں، آپ اپنے اندر دیکھیں، میں اپنے اندر دیکھوں گا نا، کیا ہم خود کو اچھا یا بہتر خیال کرتے یا نہیں کرتے؟ ہمارے اندر دل میں ہمیں یہ خیال آتا یا نہیں آتا کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں؟ مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں کیا گیا۔ ایک مرتبہ وہی شخص نظر آیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہی شخص ہے جس کا ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ فرمایا، مجھے اس کے چہرے پر شیطان کا اثر نظر آتا ہے۔ اس شخص نے آ کر سلام کیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتا تیرے نفس نے کبھی تجھ سے یہ کہا ہے کہ قوم میں مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے؟ اس نے کہا، با خدا ایسا ہوا ہے۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے اس کے دل میں موجود تکبر کا اثر اس کے چہرے پر دیکھ لیا۔ تو یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا جو ہے نا، اور دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، بس یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ اس سے ہم کو بچنا ہے۔ میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کون مقبول ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ کوئی گناہگار کو اس وجہ سے ہم حقارت کی نظر سے دیکھیں، کیا پتا کل وہ نیکوکار بن جائے اور حقارت کی نظر سے دیکھنے والا یہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ غرور تکبر ہرگز یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، یہ انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ مجھے ایک بڑا مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے، مجھے ایک بڑا مشہور اور معروف واقعہ یاد آ رہا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مالدار شخص اپنے گھر میں کھانا کھا رہا تھا بیوی کے ساتھ بیٹھ کر۔ اتنے میں دروازہ بجا تو جا کر دیکھا تو وہ بیوی گئی۔ کون ہے؟ تو کہا کہ کوئی مانگنے والا آیا ہے، غریب ہے، کوئی مسکین سا آدمی تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے جو اس کو ذلیل کیا نا، اور جھاڑ کر ذلیل کر کے اس کو اس کے گھر سے نکالا نا، جو بھی اس نے بولنا تھا بولا، بات آئی گئی ہو گئی۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی۔ اس نے دوسرے سے شادی کر لی۔ جب اسے دوسرے سے شادی کی تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ اسی طرح ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے پھر دروازے میں آواز آئی، کسی نے دستک دی۔ وہ شخص پھر اٹھ کر گیا اور بلکہ اس کی بیوی اٹھ کر گئی، اور جیسے دروازہ کھولا اور تو دروازے پر ایک غریب اور فقیر اور مسکین آدمی تھا۔ اس کو دیکھ کر اس عورت کی چیخ نکل گئی،
اور بے ہوش ہو گئی. جب اس کو ہوش آیا تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے بڑی عبرت دیکھی. کہا کیا عبرت دیکھی؟ کہا جو دروازے پر جو مانگنے والا آیا تھا یہ میرا سابق شوہر تھا. تو بولا کیا ہوا تھا؟ بولا ہوا یہ تھا کہ جب میں اس کی زوجیت میں تھی، جب میں اس کی بیوی تھی تو ہمارے گھر پر ایک فقیر آیا تھا. میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا فقیر کو، مگر میرے شوہر نے، یہ سابقہ شوہر نے اس کو بڑا ذلیل کیا، بڑا رسوا کیا، اس کو بڑی حقارت سے اس کو جھاڑا اور اس کو ڈانٹ کر نکال دیا، بھگا دیا. اور اس کے بعد اس پر برا وقت آیا اور وہ ہم دونوں میں بھی جدائی ہو گئی، اور آج وہی میرا مالدار سابقہ شوہر ایک فقیر بن کر تمہارے دروازے کے باہر کھڑا ہے. یہ سن کر وہ آدمی جس کا دوسرا شوہر تھا وہ مسکرا رہا تھا. کہا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا نیک وقت تو نے مجھے پہچانا نہیں. کیا ہوا؟ کہا میں وہی فقیر ہوں جس کو اس نے گھٹیا کر کے باہر نکالا تھا. میں وہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار کر دیا اور اس کو محتاج بنا دیا. تو ہمیں نہیں پتا میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی بات ہماری بری لگ جائے، ہم اپنا کون سا ایسا جملہ منہ سے نکال دیں. یہ ہوتی ہے بعدوں کا تڑیا مارتے لوگ، ابے جانتا نہیں ہے میں مسل کے رہوں تو مسل کی چوٹی کی طرح مسل کے رکھ دوں گا. کیڑے تو سمجھتا ہے کیا خود کو؟ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ تو خود کیا ہے؟ ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور تیرا آخر مرداری ہے. اور ہے کیا؟ ارے اپنے پیٹ میں نجاست لے کے گھومنے والے کو کیا تکبر لائق ہے؟ ہم لوگوں کو کب تکبر لائق ہے؟ میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، کیوں اتنی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، اتنی دھونس دیتے رہتے ہیں؟ بھائی اس کو بلا لوں گا، اس کو. اچھا یہ بھی مصیبت یہ کہ جتنی تڑیاں دیتے نا اپنے اندر تو کوئی تپڑ ہے ہی نہیں، سارے تعلقات پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو بلا لوں گا، اس کو بلا لوں گا، اس کو بلا لوں گا. تیرے میں کوئی دمی نہیں ہے تنکے شاہ، تو سب کو بلانے کا بھی تلا ہوا ہے. اس سے تعلقات تو بلا لوں گا، اس سے تعلقات تو بلا لوں گا. کوئی سیاستدان تعلقات میں آ گیا، پولیس والا تعلقات میں آ گیا، فلاں آدمی تعلقات میں آ گیا، مالدار تعلقات میں آ گیا. اس کی وجہ سے ہم تڑیاں مارتے رہتے ہیں، بدماشیاں کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتے رہتے ہیں. اللہ ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے اور ہمیں غرور سے، تکبر سے بچائے. اگر اللہ نے عبادت کی توفیق دی بھی ہے تو اسی کے کرم سے ہی سجدہ کر رہے ہیں نا. تکبر کس چیز کا؟ اپنا کمال کیا ہے کہ ہم تکبر کریں؟ اپنا کمال کیا ہے؟ بلکہ عاجزی کریں، انکساری کریں. اگر عبادت کرتے ہیں، اگر ہمیں اعتکاف کی سعادت ملی، ہمیں نماز کی سعادت ملی، ہمیں روزے کی سعادت مل رہی ہے، ہمیں مسجد میں آنے کی سعادت مل رہی ہے، تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نہ کہ تکبر کریں کہ میں نے کیا، میں نے کیا، جناب میں تو یوں کر رہا ہوں، جناب میں تو یوں کر رہا ہوں، یہ تو یہ بھی نہیں کر رہا، یہ تو یہ بھی نہیں کر رہا. کیوں کسی کی غیبتوں میں پڑتے ہو؟ کیوں تکبر کی طرف بھاگتے ہو؟ کیوں عاجزی انکساری سے دور بھاگتے ہو؟ اگر تم نے سجدہ کیا ہے تو اللہ نے توفیق دی تو سجدہ کیا. تم نے چندہ دیا تو اللہ نے توفیق دی تو تم نے چندہ دیا. تم نے تسبیح پڑھی تو اللہ نے توفیق دی تو تم نے تسبیح پڑھی. تم نے امامہ سجایا تو اللہ نے توفیق دی تو تم نے امامہ سجایا ہے. تم نے داڑھی سجائی ہے تو اللہ نے توفیق دی تو تم نے داڑھی سجائی ہے. اپنی اس عبادت پر، اپنی اس نیکی پر، اپنی اس پرہیزگاری پر عاجزی کرنے کے بجائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، نہ کرنے والے کو گھٹیا جانتے ہو، تکبر میں آتے ہو اور اس کے سامنے تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور پیٹھ پیچھے اس کی غیبتیں کر کے گناہگار ہوتے ہو. اللہ کے آگے معافی مانگو، اللہ کے آگے عاجزی کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم یہ عبادت کر گزرتے ہیں، اور وہ قبول کر لے، وہ قبول فرما لے. سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارا کون سا عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ ہمیں انکساری اور عاجزی عطا فرمائے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ کوئی کام لیتا ہے نا، دین کا کام لیتا ہے، تو یقین مانیے دین کا کام یہ قابلیت سے نہیں ہوتا، دین کا کام صرف اس کی توفیق سے ہوتا ہے. قابلیت کیا بیچتی ہے؟ بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے، پاگل خانے میں داخل ہو جاتا، عقل چلی جاتی ہے، بولتے بولتے گنگا ہو جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے اندھا ہو جاتا ہے. ہماری اوقات کیا ہے یار؟ اپنی اوقات تو ہم پہچانے. پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے، آدمی روڈ کے بیچ میں نجاست کرنے بیٹھ جائے،
ہماری اوقات ہے ہی کیا؟ حسن پر ہم ناز کریں، کس نے دیا حسن؟ اگر حسن ہے تو کس نے دیا؟ اللہ نے۔ صحت تو تم تکبر کرتے ہو، صحت تمہیں کس نے دیا؟ اللہ نے۔ دولت پر تکبر کرتے ہو، تمہیں دولت دی کس نے؟ اللہ نے۔ عزت پر تکبر کرتے ہو، تمہیں عزت دی کس نے؟ اللہ نے۔ علمیت پر تکبر کرتے ہو، تمہیں علمیت دی کس نے؟ اللہ نے۔ تمہارا ہے کیا؟ جو کچھ دیا اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے پر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم تکبر کرتے ہو، خود کو بڑیا سمجھتے ہو، لوگوں کو گھٹیا سمجھتے ہو، سامنے والے کو۔ چھی، گندی عادت ہے یہ، چھی ہے، چھی۔ عاجزی کرنا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، انکساری کرنا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، لوگوں سے نرمی سے بات کریں، اپنی عاجزی کے بازو بچھائیں، پھونپا نہ کرے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیغام بھائیو، میں نہ کرے، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں ایسا، میں ویسا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ارے کیا میں لگا کر رکھیے بھائی، خدا کا خوف کر۔ یہ میں جو بکری زیادہ کرتی ہے، نظروں میں آتی ہے، چھوڑی جلدی پھرتی ہے اس کے اوپر۔ اپنی گفتگو میں کو اچھا لگتا ہے ہمیں؟ جناب میں نے تو اس کی شادی کرا دی، میں نے تو اس کا یہ کرا دیا۔ کیا کرایا؟ اللہ نے مال دیا تو کرایا نا بھائی، غریب آدمی تھا تو کچھ کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سب کچھ کیا تو ہم نے یہ سب کیا نا۔ اللہ نہ دیتا تو کیا کر لیتے؟ ایک شخص نے برسوں اپنے رب کی عبادت کی، برسوں رب کی عبادت کی، اور دعا کرتا ہے، اللہ دعا قبول نہیں فرماتا۔ مطلب اس کے سامنے دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ یا ربی یا ربی پکار رہا ہے، مگر اس کی وہ دعا قبول ہوتی اس کو نظر نہیں آ رہی۔ کہتا ہے یا اللہ میں تیری 20 سال سے، یہ اتنے سالوں سے تیری عبادت کر رہا ہوں، تو میری دعا قبول نہیں فرماتا۔ اس کی زبان سے یہ نکلا اور فوراً رحمت الہی نے اس کو تھام لیا، اور اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے معافی مانگتا ہے، مولا معاف کر دے، میں نے تیری کیا عبادت کی؟ میں تو ننگا پیدا ہوا تھا مولا، مجھے تو تن ڈھانپنے کو کپڑا تو نے دیا، طہارت کے لیے پانی تو نے دیا، تیری بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں پاؤں میں طاقت تو نے دی، زبان سے ذکر کرنے کی توفیق تو نے دی، عبادت کرنے کی توفیق تو نے دی۔ مولا میرا تو کمال ہی کچھ نہیں ہے، جو کچھ کیا تیری توفیق سے کیا۔ غیب سے آواز آئی، میرے بندے تیرے 20 سال کی عبادت ایک طرف، تیرے لمحے کی عاجزی ایک طرف، اس لمحے بھر کی عاجزی کے صدقے تیری 20 سال کی عبادت قبول کی جاتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اگر ہم مسجد میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم یہاں ہیں۔ اگر ہم بیان کرتے ہیں، بیان سنتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا کام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتا ہے تو بندہ نیکی کر سکتا ہے، ورنہ بندہ نیکی نہیں کر سکتا۔ اور عاجزی کرے، انکساری کرے، کوئی دباتا ہے دب جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، دب جائیں، دبانا درست نہیں ہے، ظالم نہیں بنے، متکبر نہ بنے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا کرے، عاجزی کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو تکبر کی آفتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تکبر یہ شیطان نے کیا تھا، تکبر یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان کہتا ہے انا خیر منہ، شیطان اللہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اس کو جب کہا گیا تو کہتا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے، خود کو بہتر جانتا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے بنایا، تو میں آگ سے ہوں، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے۔ بس آپ دعا کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہے، یا اللہ مجھے بڑے بول سے بچا، مجھے بڑا مطلب کہ یوں تکبر کرنے سے بچا، لوگوں کو گھٹیا سمجھنے سے بچا،
بس مجھے اللہ تو عاجزی عطا کر، عاجزی عطا کر، عاجزی، اللہ سے عاجزی کا سوال کیا کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو ڈھیروں ڈھیر عاجزی عطا فرمائے اور تکبر کی آفتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب